فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو. اب جب میں یہاں سے نکلا تو پھر فرشتے مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے. بزم کہتے ہیں محفل کو. تو آپ کی خدمت میں مجھے لے گئے. حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو. اب یہاں پہ حضور کیا ہے؟ وہی جو پہلا ٹائٹل میں حضور ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی آپ کی حاضری میں، آپ کی خدمت میں، آپ کے سامنے. آیا رحمت، آیا ویسے تو کہتے ہیں نشانی کو، ٹھیک ہے. تو آیا رحمت یعنی سراپا رحمت، آپ یوں کہہ لیں سراپا رحمت. حضور آیا رحمت یہ ان کی کیا ہے؟ ایجیکٹو بیان ہوئی. تو رسالت ماں اللہ رحمت العالمین، اللہ تعالیٰ نے بھی رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا. تو آپ کی خدمت میں مجھے فرشتے لے گئے. کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز. اب یہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا، یہ کیا جملہ ہے. یہ کوئی شاعر کہہ سکتا ہے ایسے؟ جرت کر سکتا ہے؟ کیا خیال، کیا بات. یہ ہے اقبال، ہے نا. ورب حرفم غیر قرآن عظمرست، روز معاشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ پا کن مرا. اگر میرا کوئی کلام جو ہے، میرا یہ کلام جو ہے، میرا یہ حرف جو ہے، یہ اگر غیر قرآن ہو، قرآن سے متصادم ہو یا قرآن سے مطابقت نہ رکھتا ہو، غیر قرآن ہو، یہ دعویٰ کیا ہے علامہ اقبال نے، تو پھر کیا کرنا؟ روز معاشر خار و رسوا کن مرا، مجھے محشر کے دن خار و رسوا کر دینا. بے نصیب از بوسہ پا کن مرا، مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ نصیب نہ کرنا. کیا بات ہے، کیا بات. یعنی ایسی بات، کیا بات ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا. تو یہ وہی بات ہے کہ اب حضور کے سامنے میں پیش ہوا ہوں اور اب حضور مجھ سے مخاطب ہیں. اور انہوں نے مجھے کیا کہا ہے؟ آپ دیکھیں، اپنے لیے خود ہی یہ اپنے لیے یہ ترکیب استعمال کر رہے ہیں. اب یہ حضور جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے. نہیں وہی ہے. ہاں یا ایگزیکٹلی یہ ڈفرینٹ ہے، اوپر سے والے سے ڈفرینٹ. ویری گڈ، صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل بالکل صحیح آپ نے توجہ. یہ حضور جو ہے یہ آپ ان کو مخاطب. کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، حجاز کے باغ کی اندلیب، بلبل. اس میں بھی بڑی چیزیں چھپی ہوئی ہیں. ایک بلبل، یہی ٹائٹل کیوں پسند کیا آپ نے؟ ایگزیکٹلی. آپ بتانا چاہیں گے اس میں؟ ہاں بتائیں. مطلب یہی کہ علامہ جو ہیں وہ اپنی تمام شاعری کے اندر جو ہے نا وہ باغ، ریاض، چمن، اس کی ترکیب جو ہے نا استعمال کرتے ہیں، جس سے مراد ہے یہ پوری دنیا، بالخصوص امت مسلمہ. اور اس کے اندر جب علامہ نے اندلیب کا لفظ چوز کیا، اپنے لیے جو ٹائٹل پسند کیا ہے، وہ اس لیے کیا ہے کہ وہ جو ہے اندلیب جو ہے وہ میں بھی سناتی ہے، وہ جو ہے وہ خون بھی گرماتی ہے، اٹھاتی ہے لوگوں کو. تو یہ اس لحاظ سے جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ بالکل علامہ نے یہ بالکل استعمال کیا ہے. یہ شاعری کی، یا ان کو پکڑا دے، جو بھی بات کرنا چاہے اگر مائک میں کریں گے تو وہ بعد میں ریکارڈنگ میں بھی اچھی بات ہے. جزاک اللہ. آپ کی کنٹریبیوشن ریئلی میٹرس. آپ جو بھی بات کرتے ہیں تو وہ، کیونکہ یہ ہمارا ایکچولی ایجوکیشنل ہے، یعنی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایجوکیٹ کر سکیں جو جس تک بھی یہ پیغام پہنچے. تو جس کو بھی جو بات بھی پتہ ہے اگر وہ شیئر کریں گے تو دیٹ ول بی گریٹ انشاءاللہ. میں خود ایک طالب علم ہوں، میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں. اور یہ اصل میں یہاں پہ میں ایز اے ٹیچر نہیں آتا ہوں، ایز اے اسٹوڈنٹ آتا ہوں. ہم ڈسکس کرتے ہیں، کچھ باتیں آپ سے سیکھتا ہوں، کچھ ہو سکتا ہے میرے اس ہو کے بات جو ہے ایسی ہو جائے. تو اندلیب یعنی بلبل. تو یہ شاعری کی ہمارے جو فن و ادب ہے، ہمارا جو عربی تو نہیں، اردو اور فارسی زبان کی جو شاعری ہے اس میں اس کی بڑی اہمیت ہے اندلیب کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اصل میں نالہ بلند کرتی ہے. نالہ سمجھا نا، یعنی فریاد کرتی ہے. تو اصل میں یہ فریاد لے کے گئے ہیں نا رسالت مآب سے. اوپر اب بتا دیا نا 2 مصروں میں کہ میں کس طرح میرا دل دکھی ہے، دل گرفتہ ہیں، دل شکستہ ہیں، اور وہ فریاد ہے ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پتہ ہے کہ یہ تو فریاد کرتا ہی رہتا ہے. یہ تو اپنے کلام میں اس طرح کی باتیں کہ تو انہوں نے اندلیب باغ حجاز. تو کیا مطابقت ہے. یعنی اوپر کے 2 شعروں کو دیکھیں اور پھر یہ ایک لفظ دیکھیں. تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ کلام میں آپ دیکھیں ایک لفظ کے انتخاب نے کیسا ربط پیدا کر دیا. تو یہ ہے اعلیٰ کلام.
میں بار بار اس طرف اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ اعلیٰ کلام کہتے ہیں نا ادب عالیہ، کیوں، کیا وجہ ہے؟ آخر وہ بھی انسان کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے جو مختلف کرتی ہے؟ اور حجاز بھی بڑا اہم ہے، حجاز بھی بہت اہم ہے بالکل کہ اپنے آپ کو حجاز سے منسوب کرنا، اور یہ کہ میرے کلام میں جو بھی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ان کے شعروں میں ہے کہ میں نے قرآن کو ہی جو ہے نا ایکسپلین کیا ہے، تو اسی طرح سے حجاز بھی اپنے آپ کو بالکل اس کے باغ سے منسوب کرنا بھی بالکل، ایک عقیدت بھی ہے. وہ تو خود اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں نا کہ محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا؟ تو اپنے کلام اقبال کو حرف شیریں، تو یہ تو کہا حضور نے اے عندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز. اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ خراج تحسین ہے. کون پیش کر رہا ہے؟ اقبال اپنے بارے میں بہت آپٹیمسٹ نہیں تھے. ہونا چاہیے، ہم جرات نہیں کر سکتے ہونا چاہیے، یہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، ہونا چاہیے. کہ عام انسان یہ بات ہم اپنے آپ کو ہمیشہ ایک خاکسار سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہیں، ہم اتنی بڑی بات نہیں کر سکتے، لیکن اقبال کے ذہن میں اپنے بارے میں بہت اعلیٰ خیالات ہیں. یعنی آپٹیمسٹک ہونا چاہیے، نارسسسٹ نہیں ہونا چاہیے. نارسسسٹ وہ بالکل نہیں تھے، آپٹیمسٹک ضرور ہونا چاہیے. اور یہ بتا کے، یہ آپ نے کتنی خوبصورت بات کی، آپ نے اس طرف توجہ دلائی، تو اس کے پیچھے اس بات کے اندر ہی جواب ہے اصل میں. وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی توجہ اس طرف دلا رہے ہیں کہ جو قید آپ پر مذہبی لوگوں نے لگا دی ہے، آپ کھل کے بات کریں، اللہ سے بھی، اللہ کے رسول سے بھی. آپ کا بھی اتنا ہی تعلق ہے جتنا کسی امام کا ہے. نہیں، بات کرنا کی بات نہیں، آگے سے جو جواب لیتے ہیں نا وہ دیکھیں کہ کلی کلی ہے تیری گرمی ہے نوا سے گداس، یہ بات ہے کہ ان کی طرف سے جو آنسر آتا ہے نا، یہ بڑا، یہ تخیل ہوتا ہے، یہ ایک بڑے شاعر کا تخیل ہوتا ہے. یعنی آپ ظاہر ہے یہ کوئی حقیقت میں تو ایسا نہیں ہوا نا، لیکن یہ دیکھیں ان ساری کی بات سوچ کتنی سوچ ہے. ہاں، یہ ان کو کانفیڈنس ہے اور بے جا نہیں ہے. جی جی. مجھے پوچھنا تھا یہ حجاز کے بہت سی کلیریفیکیشن دے عرب کے علاقے کوئی بٹ ہے؟ حجاز تو میرے خیال نان عرب کو بولتے ہیں. نہیں نہیں، عرب کا جو خطہ ہے، اجمی، عجم الگ ہے. نہیں، عجم کو حجاز نہیں بولتے. اب تو چونکہ سعودی عرب ایک چھوٹے سے ایریے میں چلا گیا اور حجاز اس کے خارج میں ہے، لیکن پورا حجاز کا جو خطہ ہے وہ عرب خطے کو ہی کہتے ہیں. عرب خطہ، ٹھیک ہے، انکلوڈنگ ہند؟ نہیں نہیں نہیں، ہند نہیں، جسٹ عرب. عرب عرب. اچھا، باقی تو پھر شاعروں کی لڑائیاں تو رہتی ہیں خدا سے ہی ہوتی ہاں ہاں بالکل. لیکن وہ دیکھیں نا وہ لڑائیاں کس طرح کی ہیں، یہ تو کیا بات ہے. وہ تہر سے اٹھ کے کعبے آیا بھی، خدا جس کو چاہے خراب کرے. اب وہ بھی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ تو بڑی ضرورت، وہ تو ایک مطلب میں کیا کہوں اس کے بارے میں. لیکن یہ تو بہت ہی ایک کنٹرولڈ، ایک خلوص، ایک محبت، ایک عشق، یہ ساری چیزیں اس میں بھری پڑی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک بالکل انداز مختلف ہوتا ہے. جی. یہ سوال یہاں ایک پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے، علامہ صاحب نے اپنے آپ کو اندلیب عرب کیوں کہا؟ اندلیب حجاز جیسے بڑا اچھا سوال ہے یہ. اندلیب عرب کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری امت ہے، اس کی بنیاد وہی ہے. تو اصل میں آپ نے وہ کیا کہتے ہیں، وہ آخری مصرے کو ٹچ کر دیا. نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اصل میں وہ دیکھیں گے آپ کہ کیونکہ مسلمانوں کا جو عروج تھا اور مسلم امت کا، وہ اصل میں حجاز سے تعلق رکھتا ہے، حجاز سے متعلق ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جس کو آپ عظمت رفتہ کا بہت سنتے ہیں نا، عظمت، تو ہمیں کیا ہے، ایک آبجیکٹیو کیا ہے، کور آبجیکٹیو کیا ہے، عظمت رفتہ کی بازیافت، اس کو دوبارہ حاصل کر لینا. تو وہ اس لیے اس کی فریاد کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو اس کا نالا کناں کہتے ہیں، اپنے آپ کو اس لیے اندلیب یا بلبل کے نام سے پکارتے ہیں کہ یہ فریاد ہے جو ان کے دل سے نکل رہی ہے. اور اب اس کو انہوں نے مہر تصدیق ثبت کر دی جب وہ الفاظ یا وہ بات انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوا دیے اپنے تخیل میں. یہ بات واضح ہو گئی نا. تو اپنے تخیل سے وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں اصل میں. تو کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداس. گرمی نوا، آپ کیا ہیں؟ بلبل. اور بلبل کا کیا ہے؟ فریاد، نالا، اس کی آواز. تو گرمی نوا،
وہ جو فریاد کر رہا ہے، وہ جو آواز اس کی نکل رہی ہے، اس کی جو حدت ہے، اس آواز کی جو حدت ہے، اس سے اس پورے باغ کی کلی کلی گداز ہے. گداز گداختن مصدر ہے فارسی کا، جس کا مطلب ہوتا ہے پگھلنا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو وہ بلبل ہے، حجاز کے باغ کی تو وہ بلبل ہے. بلبلیں تو ساری دنیا میں فریاد کرتی ہیں، نالا کرتی ہیں، لیکن تو کیا ہے، خاص ہے تو، اس لیے کہ تیری فریاد کی گرمی سے، تیری آواز کی گرمی سے اس باغ کی کلی کلی، کلی کلی کیا ہے، یہ بھی اصل میں احاطے کا مضمون ہے. یہ بھی احاطے کا مضمون، اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز، ہر شے. تو کلی کلی ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، یار یہ بات تو گلی گلی میں ہے، تو کیا ہے، احاطے کا مضمون، یعنی ہر جگہ ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا، ایگزیکٹلی، بالکل. تو سمجھ گئے آپ، کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز.